سب سے پہلے تو میں ساکنان شہر قائد کے جو اکابرین ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، محمود خان صاحب، حسیب صاحب، فاروقی صاحب، ندیم بھائی اور دیگر دوست، جمال صاحب، آپ کو کراچی پریس کلب میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ کراچی کی ایک زندہ روایت کا حصہ ہے، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت بھی جڑی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس یہاں کراچی پریس کلب میں ضرور ہوتی ہے کہ جس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب باقاعدہ اس مشاعرے کے اعلان کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس میں شعراء کرام شریک ہو رہے ہیں ان کے اسماء گرامی بھی آپ تک پہنچیں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ پڑوس میں ایک بہت بڑی جنگ اور اس کے اثرات جو ہے وہ براہ راست پاکستان پہ ہیں، ہمارے معیشت پہ بھی، ہماری سیاست پہ بھی، اور ہماری جو معاشرت ہے اس پہ بھی۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر زندگی رواں دواں رہتی ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے ویسے بھی جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز تھیں وہ التوا کا شکار رہی۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محمود خان اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ہمت دکھائی۔ کل بھی انہوں نے ایک مشاعرہ کیا جس میں جو کراچی کے جتنے بھی نوجوان نمایاں شاعر ہیں ان کا ایک مشاعرہ کیا نوجوانوں کا، اور میں تو خیر وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بھرپور مشاعرہ ہوا، اور یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ جب ایک بڑا مشاعرہ آپ کرتے ہیں، عالمی مشاعرہ کرتے ہیں، تو اس میں اتنے زیادہ لوگوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کر پاتے، تو الگ سے اگر آپ نے نوجوانوں کا رکھا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ظاہر ہے موقع کم ملتا ہے، تو یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آگے چل کے جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ الگ سے خواتین کا بھی مشاعرہ کرنا شروع کریں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایت ہوگی۔ کراچی پریس کلب ویسے اس روایت پہ عمل کرتا ہے۔ ہم ایک تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک مشاعرہ ضرور سال میں ایک دفعہ کریں، لیکن اس کے ساتھ 2 مشاعرے ہم ضرور کرتے ہیں۔ ایک صحافی مشاعرہ، کیونکہ ہمارے میڈیا میں بھی شاعروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خاصے نمایاں شاعر ہیں، تو ایک تو وہ صحافی مشاعرہ کرتے ہیں، اور دوسرا خواتین کا مشاعرہ کہ کراچی کی جتنی نمائندہ خواتین ہیں ان کا مشاعرہ کرتے ہیں۔ اور اگر ساکنان بھی اس روایت کو آگے بڑھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکٹیویٹی اچھی جاندار ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مشاعرے کے اعلان کے لیے کراچی پریس کلب کا انتخاب کیا۔ ہمارا تعاون کراچی پریس کلب کا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے، اور اگر باہر سے کچھ دوست آ رہے ہیں جو کہ محمود خان ہی بتا سکیں گے، تو میں گزارش پیشگی کروں گا کہ آپ ہمیں ضرور ان کی خدمت کا موقع دیجیے گا کہ کراچی پریس کلب میں بھی ہم ان کا ریسیپشن رکھیں، جو کہ ماضی میں بھی ہم کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، کراچی پریس کلب کے ممبرز ہیں یا مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس میں کام کرتے ہیں، ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ مشاعرے میں خود بھی شریک ہوں، بلکہ اس کی پبلسٹی اور اس کی جو تشہیر ہے اس کو کرنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ میڈیا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے تھرو اگر کوئی چیز لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو اس شہر کا ایک جو جسے کہنا چاہیے کہ ایک سافٹ امیج
वो भी दुनिया में जाता है, पूरे मुल्क में जाता है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को के फ़रोग़ के लिए और उसकी तशहीर के लिए आप अपना किरदार अदा करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रेस क्लब का, हस्बे वे फाज़िल भाई पिछली बार भी थे, जो भी यहाँ सदर होते हैं वो हमारे साथ वो जो भी सदर साहब होते हैं वो हमारे साथ न सिर्फ कोऑपरेट करते हैं बल्कि पूरी इसकी रहनुमाई भी करते हैं। आज 31वां हम साकनान शहर क़ायद का मुशारा करने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह 28 मार्च 2026 को एक्सपो सेंटर में होगा। इस मुशायरे की ख़ास बात यह कि इसका उन्वान है साकनान शहर क़ायद आलमी मुशारा बराए अमन आलम। जो दुनिया के हालात हैं उसके तहत इसका उन्वान रखा गया है कि अमन आलम। तो 28 मार्च को ये मुशायरा होगा। आज हस्ब साबिक़ हमने ये सोचा कि उससे पहले चूँकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीरज़ादा साहब ज़हमत करते हैं, अब्दुल नसीब खान साहब होते हैं, जाज भाई होते हैं और मेरे दोनों तीनों साथी होते थे, हम सब बैठ के आप लोगों से गुफ्तगू करें। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि हम सबसे पहले तमाम परमिशंस लेते हैं, होम सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेते हैं, उसके बाद कमिश्नर कराची से परमिशन लेते हैं, फिर डीसी से परमिशन लेते हैं। मेरा अक्सर कहने का मकसद है कि तमाम अदारे जब हमें परमिशन देते हैं फिर हम इस मुशायरे का एहतमाम शुरू करते हैं। इस मुशायरे में जैसे पहले होता रहा है, पाकिस्तान से बाहर के 15 लोगों ने कमिटमेंट किया था, लेकिन हालात की वजह से कुछ मसाइल पैदा हुए तो अब सिर्फ 7 या 8 लोग आ रहे हैं। 1-2 साहब तो आज पहुंच भी गए हैं, बाकी इंशाल्लाह 7 या 8 लोग इस मुशायरे में पाकिस्तान से बाहर से आएंगे। उसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम और जगहों के भी शोरा कराम होंगे। असल मकसद आज को हमेशा मीडिया ने साकनान शहर क़ायद का न सिर्फ भरपूर इसकी पजीराई की है, लेकिन की है बल्कि हर जगह इसके साथ बाकायदा ये भी हुआ है कि लोगों ने इसके हक में बहुत सारी गुफ्तगू भी की है, तमाम शोरा कराम के साथ भी रही और प्रेस कलम ने हमेशा की तरह अब भी आज हमारे साथ यहाँ सब हमारे साथी बैठे हैं। आप आज का मकसद तो उन तमाम इंतजामात के सिलसिले में भी आपसे गुफ्तगू करनी थी। हमने अपने तमाम इंतजामात कर लिए हैं, तमाम शोरा को बुलाना, उनको ठहराना और उनको अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे वो मुनासिब समझते हैं वहाँ पे रखा जाता है। अब सवाल एक ये होता है कि हालात क्या हैं, हालात के तहत ही हमें इस मुशायरे को करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हस्ब साबिक़ ये भी एक यादगार मुशायरा होगा। दुनिया भर के शोरा इकराम यहाँ मौजूद होंगे जो अवेलेबल हैं और ये भी हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जो शोरा इकराम आ रहे हैं, अगर पीरज़ादा साहब इजाज़त दें तो मैं उनका नाम अनाउंस कर दूं, उन शोरा इकराम का। ये मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता रहता हूं कि जो शोरा इकराम का इस बार सिलेक्शन हुआ है वो भी मैं आपको अनाउंस करता चलूं। हेलो, मैं उसका नाम, उन सब के नाम आपको अनाउंस कर देता हूं। देखिए, हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम जो है अनवर शऊर साहब हैं, मदद अली सिंधी साहब हैं, महमूद शाम साहब हैं, खालिद इरफान साहब हैं, अहमद सलमान साहब हैं, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा हैं, सोहेल अहमद हैं, जावेद सबा मेरे दोस्त है वो कहीं नज़र आया वो हैं, इकबाल खावर साहब हैं, फाजिल जमीली साहब हैं, खालिद मोइन साहब हैं, आयरन फरत हैं, मज़रानी साहब हैं, पीरज़ादा सलमान हैं, कामरान इशरत टंडो आदम से हैं। इसके अलावा इफ्तिखार आरिफ साहब इस मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। पीरज़ादा साहब चूँकि बानी और सरपरस्त आला हैं, ये हम सब की रहनुमाई करेंगे। ये वो लोग हैं जो लिए गए हैं जी। और फाजिल भाई आपने सही कहा, कल हमने एक हस्बे रिवायत एक मुशायरा किया जिसमें कराची के 40 से 45 नौजवान बच्चों को, लड़कों और लड़कियों को एक जगह जमा किया। ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं होता कि जूनियर शोरा जो अभी जो है ना मुशायरा शुरू करना चाहते हैं वो सब अपनी अपनी चीज़ें सुनाएं और जो मेरे सीनियर लोग हैं, मसद कल स्टेज के ऊपर पीरज़ादा साहब भी थे, तो महमूद शाम साहब भी थे, खालिद इरफान साहब भी थे, अनवर शऊर साहब भी थे,
اختر سعیدی صاحب بھی تھے, فضاد نسیم صاحبہ تھی. تو یہ وہ تمام سینئر لوگ تھے جنہوں نے بیٹھ کے ان جو کراچی کے نوجوان شعراء ہیں ان سب کو سنا, اور ان سب کو سننے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی, مجھے بڑا اس بات پہ فخر محسوس ہوگا کہ اس کے بعد ایک سلیکشن کی گئی فاضل بھائی, اور میں ان لڑکوں اور لڑکیوں کا نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تاجور شکیل ہیں, مدحت عباس ہیں, قدسیہ زیدی ہیں, فہد علی ہیں, دانیال اسماعیل ہیں اور غوثیہ ناز ہیں. یہ نوجوان لوگ ہیں جو ان 45 لوگوں میں سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سلیکٹ کر کے دیے. یہ انشاءاللہ اپنے سینئرز کے ساتھ اس بہت بڑے مشاعرے میں شریک ہوں گے. مجھے امید تو یہی ہے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ 10 سے 15 ہزار کا مجمع ہوتا ہے بقول ہمارے سینئر افتخار عارف صاحب کے, یا جو اور سینئر حضرات ہیں, کہ دنیا میں اس سے بڑا مشاعرہ سامعین کے لحاظ سے نہیں ہوتا, نہ تمام ایسے جو شعراء کرام ہیں وہ ایک جگہ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ تھے. اب میں آپ کو باہر کے جو لوگ ہیں ان کے بھی آسماء گرامی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فائقہ گل صاحبزادہ UK سے آ رہی ہیں, ڈاکٹر نور امروہی صاحب امریکہ سے آ رہے ہیں, نورین سیدہ جرمنی سے آ رہی ہیں, حمیرہ گل تشنا امریکہ سے آ رہی ہیں, نورین طلعت عروبہ امریکہ سے آ رہی ہیں, اور تابش زیدی دبئی سے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ عباس تابش صاحب ہیں, وسیع شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر رباب تبسم ہیں, شکیل جاذب صاحب ہیں, نصرت صدیقی ہیں, اور افضل خان صاحب ہیں, اور عظمیٰ جون. یہ وہ تمام شعراء ہیں جو انشاءاللہ ہفتے کے دن 28 تاریخ کو اس شہر کراچی کے اندر مشاعرہ میں سب شریک ہوں گے. میری میڈیا کے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیے یہ وہ مشاعرہ ہے جس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا. ہم نے پارکنگ کا کھلے عام انتظام کیا ہوتا ہے, ہم نے وہاں پہ اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں کتابوں کے, ہم نے وہاں کھانے پینے کی جو اشیاء اویلیبل ہوتی ہے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ایون یہ کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اسپیشل جو باتھ رومس ہوتے ہیں ان تک کا انتظام کرتے ہیں, چونکہ یہ ٹکٹ اس پہ نہیں ہوتا. لیکن ایک درخواست میں نے ہمیشہ کی ہے اور آپ سب سے بھی کروں گا کہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام احباب سے اور آپ لوگوں سے کہ خدا کہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اوریجنل شناختی کارڈ لے کر آئیں, اس لیے کہ سیکورٹی کے مسائل ہوں گے. آج بھی کمشنر کراچی کا میں بہت مشکور ہوں, انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں تمام اداروں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم اس مشاعرے کو جو ہے نا کامیاب کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ بہت خوشائن بات ہوتی ہے کہ چیف منسٹر صاحب ہوں, کہ گورنر صاحب ہوں, چیف سیکریٹری ہوں, کہ ہوم سیکریٹری ہوں, کہ میئر کراچی ہوں, وہ سارے لوگ اس مشاعرے کے کو صرف سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس کو کامیاب ہونا چاہیے. اب ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میری آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے احباب سے جن لوگوں کو شعر و ادب سے دلچسپی ہو وہ ان سب لوگوں تک میرا یہ پیغام, ہم سب کا پیغام پہنچا دیں کہ بھائی یہ مشاعرہ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کامیاب مشاعرہ ہوگا جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کوئی بھی آپ کو سوال جواب اس سلسلے میں کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب اور حسیب بھائی اور اعجاز بھائی اپنی گفتگو کریں گے. میں جو بھی آپ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں اس کے لیے, آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. اپنی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مشاعرے میں ہمیں 3 مہینے لگتے ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی کوئی بھی بات ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے سوال جواب دینے کے لیے. جی ہاں ہم نے اپنی حد تک انتظام کیا ہے. جی اپنی حد تک ہم نے انتظام کیا ہے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ انتظام ہم نے کیا ہے. باقی اللہ مالک ہے, ہمارا کام تو انتظام کرنا ہے, باقی جو بھی ہو جائے تو کچھ. جی باسط آپ بولیں, باسط آپ بتائیں کیا آپ کر رہے ہیں. کریں گے نا, ابھی آج ہویا تو کریں گے. جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ کو دیں گے, نام بھی دیے میں نے. جی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ تو وقت کے اوپر بتائے گا, انتظامیہ سے گفتگو. وہ انتظامیہ دیکھیے انتظامیہ جیسے کہتی ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسی کوئی بھی چیز آئی تو انتظامیہ جس طریقے سے کہے گی وہ ہم کریں گے. ہمارا کام تو
انتظامیہ کے سے ہم گائیڈنس اور مشورے لینے کے بعد ہی کر سکتے ہیں نا. ابھی سے میں کہہ دوں ہم کیا کریں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. سر بیرسٹر صاحب 2 مشاہدے منعقد ہوئے تھے اور دوسرا گروپ آپ سے الگ ہوا تھا. اس سال یہ شکر کی بات ہے کہ ایک ہی ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے حاجی رفیق پردیسی، فرحان وغیرہ، شیخ راشد عالم وغیرہ، یا وہ الگ ہی بیٹھے تھے؟ اور اصل میں نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں راشد عالم صاحب وغیرہ سارے موجود تھے. آج وہ شاید کسی وجہ سے نہیں آ سکے. ہم سب ایک ہیں، ایسا کچھ نہیں، ہم سب ایک ہیں اور اس شہر کے لیے ہم بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی کام کیا. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن ہم سب ایک ہیں. اور کورٹ میں ہمارا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے اس سلسلے میں، اور وہ کورٹ سے ڈگری بھی ہو چکی ہے. انہوں نے ان سب نے ایک بات لکھ کے دے دی ہے ہمیں کہ آپ مشاہرہ اب یہی ساکنان شہر قائد کرے گا، جس کے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب ہیں. جی یہ جو عالمی مشاعرہ 31واں عالمی مشاعرہ ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے بڑی شکر گزاری تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ، تو کون ہے بھائی؟ ساکنان شہر قائد تو آپ ہیں. جس جگہ میں بیٹھا ہوں پریس کلب میں، یہ سارے کا سارا سب ساکنان شہر قائد کے اسی حوالے سے ہیں. سب کے سب ہمارے صحافی، ہمارا میڈیا، ہمارے تو سب اس میں شامل ہوتے ہیں اس مشاعرے میں. اور ابتدا میں جب اس کی تنظیم کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب موجودہ حالات میں کون کون سی چیزیں درست کرنی ہوں گی، بہتر کرنی ہوں گی. اور بہتری کے لیے تو ہمیشہ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مشورہ دیں کہ ہم نے پچھلے مشاعرے دیکھے اس کے حوالے سے، جیسے کہ ایک بات آپ نے اب بتائی ہے، یہ ہمارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے ہمارے ہاں شعراء ہیں بہت اچھے، بہترین، یعنی جانے مانے شعراء ہیں، لیکن ہمارے ہاں ناظمین مشاعرہ تقریباً نہ ہونے کے برابر. یعنی یہ ایک انسٹیٹیوشن یہ بھی ایک ڈیولپ ہوتا ہے کہ مشاعرے کو پیش کرنا اور اس کو آگے لے جانے کے لیے. تو اب اس میں جو ہمارے پاس جو بہترین کہلاتے ہیں کہ جو وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اور اس میں تو گزارش یہ کروں گا کہ اگر اچھے اور وہ مشاعرے کے ناظمین میں سے بن سکیں اور آ سکیں تو ان کے لیے بھی ایک تیاری ہونی چاہیے کہ وہ اس بڑے مشاعروں میں اس طریقے سے شروع ہو جائیں. اچھا اب آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو کہیے. نہیں جواب تو میں تو گفتگو کر رہا ہوں، آپ بتائیے. آپ سے پوچھنا یہ تھا ساکنان شہر قائد کی جو روایت رہی ہے اس کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو گھرمی شعراء آتے تھے جی ان کے نام پر لوگ جو جمع ہوتے تھے. اس دفعہ جو گھرمی شعراء آ رہے ہیں ان میں سے 3 نام ایسے بتا دیجیے جن کو سننے کے لیے لوگ جانا چاہیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بیشتر لوگ آپ کے یہاں کے جو بڑے سربآوردہ اور سمجھے جاتے تھے اور ان کے لیے بڑی سمجھیے کہ اس سے ایک رونق ہو جاتی تھی، وہ تو زیادہ تر تھے ہمارے ہندوستان سے تشریف لانے والے. اب اس وقت تو کوئی سلسلہ ہندوستان سے اس قسم کا موجود نہیں ہے اس وقت. اور جو رابطے جن سے رہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک محبت کا رشتہ ہے، آنا بھی چاہتے ہیں ظاہر ہے یا سنانا بھی چاہتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ابھی اس طریقے کی صورتحال موجود نہیں ہے. اب ہمارے ہاں پاکستان اور پاکستان کے سارے علاقوں سے اور اس کے علاوہ اکناف عالم میں یہ بھی تو آپ دیکھیے نا کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور یورپ سب لیتے ہر جگہ. میرا سوال اکناف عالم سے ہی ہے، پاکستان سے جی وہاں سے کوئی 3 نام بتا دیجیے جنہیں سننے کے لیے لوگ جانا چاہیں گے. نہیں اب جو یہ نام انہوں نے پڑھے ہیں یہ جانے پہچانے نام ہیں، جو وہاں کے مشاعرے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں وہ مسلسل جاری ہیں. اور اب تو آن لائن ہو گئی ہے، اب آپ کے اس عام مشاعرے سے زیادہ تو آن لائن ہے. تو یہ سارے کے سارے جتنے نام انہوں نے گنوائے یہ سب جانے پہچانے جاتے ہیں. ہاں بتائیے.
पाकिस्तानी नौजवान या पाकिस्तानी अपने शोहरा को सुनना चाहते हैं, जैसे दुनिया में सुनना चाहते हैं, हिंदुस्तान हो, दुबई हो, हमारे शोहरा भी जाते हैं, तो अब हमारे जैसे शोहरा होंगे और पाकिस्तान के आदमी है, पूरे पाकिस्तानी आएंगे, उनको सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि हमारे शोहरा जब बाहर जाते हैं तो उनका नाम होता है, जब कहीं फ्री में सुनेंगे तो क्यों नहीं आएंगे लोग? आप बताइए, तो अगर टाइम बात है, सच्ची बात है। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये तो होना चाहिए। जी बताइए। आपकी पेरिस मशवरे की बड़ी है, उसमें सीनियर शुरुआती है और जो है न्यू जनरेशन के लिए, लेकिन एक ऐसा नाम नवीन अली को आपने इसमें नहीं किया। मुझे मालूम नहीं कि ये तो एक वो बनता है सारा, और उसके बाद बैठ के वो देखते हैं कौन है। मेरे ख्याल है पहले आए होंगे हमारे उसमें, जी हाँ, पिछले आ उसमें। चुके हैं। हाँ। हमारे उसमें ये होता है कि अगर पिछले 2 बरस में हैं तो वो नहीं रिपीट होते, फिर आगे चले जाते हैं, फिर रिपीट हो जाते हैं। इस तरीके से जो जो अपने जगह का जो शायर है वो आएगा ज़रूर, अपने अपने हवाले से अगले उसमें आ जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा, वो तो आते रहेंगे इंशाल्लाह। सिंधी शुरा को भी आपने हिस्सा लिया है, लेकिन जो आपके नाम लिया बोलते सिंधी साहब तो जैसे कभी शायरी में उनका कोई कमाल नहीं है। हाँ, और भी हैं। जी हाँ, जी हाँ, इस वक्त तो यही नाम आया था तो ये इसमें शामिल हो गए। और भी हैं बहुत अच्छे, और बहुत आते रहे हैं हमारे मुशायरों में, तो आते रहे, बहुत तवातुर से आ रहे हैं। देखिए, सुबह कमिश्नर साहब ने कराची की पूरी इंतजामिया को, पुलिस को, के अदारों, पुलिस को और उसके अलावा तमाम अदारों को बुलाया हुआ था। उसमें KSC भी थी, रेंजर्स के लोग भी थे, और तमाम और अदारे 8-10 जो है ना इम्पोर्टेंट, उनके साथ मीटिंग रही। कोई 45-50 मिनट तक हमारी मीटिंग रही, और उन्होंने उन तमाम लोगों से ये कहा कि देखिए, ये इस शहर का सबसे बड़ा मुशायरा होता है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हद तक इसको सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम किए जाएँ, और बाकी इंतजाम के लिए भी उन्होंने हिदायत कर दी। बहुत अच्छी तो उनकी वो थी, और ये बड़ी खुशाइन बात होती है। देखिए, जो DC साहब हैं मलीर के, वो एक दिन पहले से वहाँ आ जाते हैं, और भी कुछ लोग होते हैं जो एक दिन पहले से आके हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं बाकायदा, और वो हम जब वहाँ पे होते हैं वो आते हैं, पूछते हैं, सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात वो खुद अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। तो तमाम अदारों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आज तक सपोर्ट किया है, ऑफिशियल लेटर्स इशू किए हैं उन सबको, उसमें मेयर साहब हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, कमिश्नर कराची हो, होम के डिपार्टमेंट के लोग हों, और चीफ मिनिस्टर साहब या गवर्नर साहब या जो लोग भी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये सब फुल सपोर्ट करते हैं। इस बार भी उन्होंने फुल सपोर्ट किया। देखिए, उनकी सपोर्ट और उनकी अप्रूवल के बगैर तो इतना बड़ा इज्तिमा हम नहीं कर सकते ना। हम इतनी बड़ा इज्तिमा तो नहीं करते, इतने लोगों को हम बुला लें और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट्स हम पहले लेते हैं, तमाम लेटर्स हमारे नाम से इशू होते हैं, और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करते हैं। ये मौजूद समय निगरानी और मेरे प्रेस के साथियों, सब मुझे जानते हैं, डिकेट्स हो गए हैं, 50 साल तक मैं वैसे ही आ रहा हूँ। 50 साल पहले आया था मैं पहली मरतबा, तो 50 साल से आपका पास आना। तो अभी जो बात चल रही थी, मैं उस पर इजाफा करूँगा कि ये मैंने देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ है, कि पहली मरतबा मैंने ये देखा है कि मुझे लगा ऐसा कि चाहे ये मुशावरा कमेटी हम नहीं है, ये जो हमारे सामने बैठे हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जो वक्त जिस साल बाद में उन्होंने बातें की, कि ये जब उन्होंने ऑन किया कि ये हमारा फंक्शन है, तो उसके बाद आप सोच सोचने कि उन्होंने क्या तैयारी की होगी। तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसको कि कमिश्नर ने न बुलाया हो ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नर NCM। तो इस वक्त पूरी हुकूमत हमारे साथ है, और उन्होंने बाकायदा हर जगह के ऊपर उन्होंने पूरा इंतज़ाम मुकम्मल किया हुआ है, और वो खुश दिली के साथ ये काम करते हैं कि ये मशायरा उनका अपना मशायरा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये हम लोगों की अपनी कमाई है जो हम लोगों ने अब की है। और मौजूद सामने गिरामी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, जो लोगों की सोच है, हर घर में आदमी कुछ न कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि बात पाकिस्तान की नहीं हो रही है, अफगानिस्तान की नहीं हो रही है, पूरे आलम दुनिया की हो रही है। उसमें मुसलमान नहीं, वो नहीं, बल्कि आलम की पूरी है। हर शहर, हर मुल्क जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो इन हालात में अंदर मशारे का इनकाद करना सिक्योरिटी के साथ, अरेंजमेंट के साथ,
یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم آپ کو یہ امن عالم کے حوالے سے ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اور یہ بتایا ہوا ہے کہ کل رات کو جو نوجوان شاعروں کا ہوا، اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ میری بہت پہلے سے یہ خواہش تھی. قاسم پیرزادہ صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ میں اس سال میں 2-3-4 مشاعرے پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، جہاں سے خالی کراچی کے لوگ نہیں ہوں بلکہ لاہور کے بھی ہوں، پشاور کا بھی ہو، آپ سب ہر جگہ کے، تو وہاں کے سے پھر لوگ منتخب ہو کے آئیں گے تو ایک جوانوں کو آنے کا ایک موقع ملے گا، کیونکہ پھر انہوں نے ہی اس پر آگے آنا ہے. آج نہیں آئیں گے تو 1 سال بعد آئیں گے، 2 سال بعد آئیں گے، 10 سال بعد آئیں گے وہی لوگ جن کو ہم تیار کریں گے. ان کا سلسلہ ہم کو یہ شروع کر دینا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ گزرگا ہمارا شعر قائد کا، اس کے بعد پھر اس پہ بھی بات کریں گے اور اس پہ بھی کوئی کام کریں گے. تو بس آپ کا خالی وجہ کام یہ ہے کہ دنیا والوں کو آپ ہماری باتیں، ہماری کارگزاری، ہمارے مشاعرے کی جو کوریج ہے وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ ایز اے پاکستانی، ایز اے پاکستان ہم بتائیں کہ یہ ہم نے کیا کیا اور ہم نے کس انداز میں یہ مشاعرہ کیا. وہ بھی اس بات کا خوش ہوں. بہت بہت شکریہ. شہر قائد کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا، اور خصوصی طور پر آپ سے درخواست ہے کہ اس مشاعرے کو اٹھانے میں آپ اپنا کردار ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اس مشاعرے میں ایک 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور چونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ ٹی وی میں کیا آ رہا ہے. اگر آپ کی افیکٹولی رہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرہ بہت کامیاب ہوگا، اور یہ لوگ جو آتے ہیں جوق در جوق انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور اس میں آپ کا ساتھ ہمیں ضروری ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا خاصا یہ مشاعرہ ہوگا. یہ ضرور ہے کہ انڈیا کے شعراء نہیں آ رہے ہیں تو اس کا افسوس تو ہمیں رہتا ہے، مگر دیکھیے چینجز جو آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چینج آئے کہ آئندہ کے لیے وہ جو رکاوٹ ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دور ہو جائے، تو وہ پھر اسی انداز سے مشاعرے چلتے رہیں گے. مگر فی الحال اس مشاعرے کو کنٹینیو کرنے میں محمود خان اور یہ سب لوگ جو محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ لوگ اس طرح سے اس مشاعرے کو ساتھ دیتے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے سے، تو آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے بہت بھرپور محفل آپ کی وجہ سے ہو گئی. اب میں دیکھیے چلتے چلتے ایک اور بات یہ باتیں کان میں پڑتی رہتی ہیں نا تو ہم تک پہنچ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان بننے کے بعد کراچی میں جو سب سے بڑا مشاعرہ اور پہلا مشاعرہ اور دوسرا اس کے بعد 2 ہوئے، یہ مشاعرہ کس نے کیا؟ میڈیا. اس زمانے میں تو ظاہر ہے پرنٹ میڈیا. یہ مشاعرے ہوئے ڈان سے. اسے یہ کہلانے لگے عظیم الڈان مشاعرے. اور سن 1950 میں یہ دیکھیے کہ جگہ کہاں تھی، جگہ بھی نہیں تھی، تو سندھ مدرسہ گراؤنڈ میں مشاعرہ ہوا پہلا. دوسرا مشاعرہ سندھ مدرسہ گراؤنڈ 50. یہ اس طریقے سے چل رہا ہے، بڑھتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج جو ہم مشاعرے کرتے ہیں اس میں ذیلی مشاعرے شروع ہو گئے. یعنی یہ آپ کے ساکرانہ شہر قائد کے مشاعروں کی وجہ سے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلبس میں بھی ہو رہا ہے. کراچی کلب میں مشاعرہ، جیم خانہ میں مشاعرہ، اور تو یہ ایک زبان اور ادب اور اس کا چرچا ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے. اور اس میں آپ پریس کلب اور پریس کے سارے لوگ، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ چلا رہے ہیں اسے. پھر اور مشاعرے یہاں اتنے بڑے مشاعرے ہوئے جو اب شاید لوگوں کو، میرے ساتھ کے لوگ بیٹھے ہوں تو یاد ہوگا، ریڈ کراس کے مشاعرے یہاں ہوتے تھے بہت بڑے. KGA گراؤنڈ میں وہ لگتا تھا پورا. تو ان کے مشاعرے ہوئے اور ایسو والے پھر وہ کرنے لگے، اور لوگ آتے گئے اور اس طریقے سے مختلف تنظیمیں تھیں جنہوں نے ایک روایت ڈال دی اور بڑے مشاعروں کی. کوئی مشاعروں پہ لکھے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں سادات امروہا کے مشاعرے ہونے شروع ہو گئے. آپ دیکھیے سب ایک بھرا ہوا ہوتا تھا اور اس میں جاتے تھے. تو یہ اس وقت بھی ایک اچھی صورتحال ہے. ساکنان کا مشاعرہ پھر پریس کلب میں تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، دوسرے اس میں مشاعرے ہوں گے، اس کے ساتھ ذیلی مشاعرے ہو جائیں گے. ایک چرچا رہے گا
تو इंशाअल्लाह, और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया इनका अदा करना चाहिए कि मशायरा होता है तो भी उसकी तरवीज यही पहुंचाते हैं अखबारों में, उसके वो सारी वो लिखते हैं। अख्तर सईदी हैं, अख्तर सईदी पूरा पेज अखबार का मशायरे के पूरे उस पर ये तैयार करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है जनाब, बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप इस काम में हमारे साथ साथ हैं और शामिल हैं। साकिनाने शहर कायद का ये सिलसिला जो है जारी और सारी है, और मेरी ये आपसे ख्वाहिश है और है कि इसमें आप अमलन शरीक होते जाइए, यानी तजवीज़ दीजिए हमें कि और हम इसमें और क्या चीज़ शामिल कर लें कि ये और एक बड़ा और बेहतर मुशायरा हो जाए। मिसाल के तौर पे ये तो शायरा यानी हो ही रहा है, और फिर हमने नौजवानों का किया, इसमें महमूद शाम और हम बैठे बात कर रहे थे कि गज़ल हो रही है तो हमें नज़्म पे जाना चाहिए। तो एक मुशायरा, एक नज़मिया मुशायरा हम करें ताकि उस पर ज़ाहिर है कि वो बहुत बड़ी एक वो है हमारी शायरे का हिस्सा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है हो जाएंगी तो बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी जी जी, हुक्म अरे भाई सुन ले चांद की बात। हाँ हुक्म करो। हाँ चांद भाई, तो आपने कोई मुतवाज़िन जैसे वज़ीर आला गवर्नर कराची यूनिवर्सिटी कोई मुतवाज़िन इंतजाम भी किया हुआ है या नहीं? देखिए मैंने तो बहुत इंतज़ाम किया हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं कर सकता मैंने किया हुआ है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये वो आप सब लोग किसी सब इंतजाम भी हमें करने पड़ते हैं, अल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें। आज भी मैं और आसिफ भाई दोपहर को चांद भाई मैं और आसिफ भाई आधे घंटे तक यही बात डिस्कस करते रहे। तो हम हर तरफ देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह पीर मंगल तक कुछ नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया, आइए चाय पीजिए।